آصف علی زرداری نے 26 جولائی 1955 کو کراچی میں حاکم علی زرداری کے گھر جنم لیا۔ حاکم علی زرداری ایک عام سے زمیندار تھے اور ذوالفقار علی بھٹو کے قریبی ساتھیوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ یہ 1972 سے 1977 تک قومی اسمبلی کے ممبر بھی رہے۔ حکومت کے آخری حصے میں بھٹو صاحب بڑی ٹینشن میں تھے اور کسی بات پر حاکم علی زرداری کو ایک بڑا ہی زوردار تھپڑ دے مارا۔ حاکم علی زرداری اپنی بےعزتی سہ نہ سکے اور پاکستان پیپلز پارٹی چھوڑ کر ANP میں شمولیت اختیار کر لی اور اپنے دل میں بھٹو سے خار رکھ لی۔ بھٹو کی پھانسی پر صدر جنرل ضیاء الحق کو اجرک پیش کی، لیکن غصہ پھر بھی ٹھنڈا نہ ہو سکا اور یہ انتقام ان کی اگلی نسل کو منتقل ہو گیا، جو کہ بھٹو خاندان کے مکمل صفایا کر دینے پر ختم ہوا۔ 24 مئی 2011 کو بڑھاپے کے باعث بہت سی تکالیف میں مبتلا ہو کر پیمز میں انتقال کر گئے۔ آصف علی زرداری نے ابتدائی تعلیم سینٹ پیٹرک ہائی اسکول کراچی میں حاصل کی اور اوسط درجہ میں میٹرک کی ڈگری حاصل کرنے میں کامیاب رہے۔ اسی دوران بطور چائلڈ اداکار فلم ساز سجاد کی فلم منظر دور نہیں میں کام کیا، لیکن یہ فلم بالکل ہی ناکام رہی۔ اس کے بعد آصف علی زرداری نے کیڈٹ کالج میں داخلہ لیا، لیکن پڑھائی پر توجہ نہ ہونے کے برابر تھی۔ اسی دوران انہیں بمبینو سنیما میں جاب کرنے کا موقع ملا تو اپنے فلمی رجحان کے سبب زرداری نے یہ جاب کر لی اور ترقی کرتے کرتے بالآخر ٹکٹ کلرک کے عہدے تک جا پہنچنے میں کامیاب رہے۔ کافی دیر تک بمبینو سنیما کی ٹکٹیں بلیک کر کے آصف علی زرداری بلیک منی کماتے رہے۔ بمبینو دراصل ایک مضبوط کاروباری گروپ تھا جس کے مالک شیخ کاشف امتیاز تھے۔ ایک دن زرداری کے ہاتھ ایسا کاغذ لگا جس پر اس کے مالک شیخ امتیاز کے دستخط تھے۔ آصف علی زرداری کے ذہن میں ایک شیطانی آئیڈیا آ گیا اور آصف علی زرداری نے ان دستخطوں کی بھرپور پریکٹس کی۔ اسی دوران شیخ کاشف صاحب نے بمبینو کے نام سے سافٹ ڈرنکس اور ڈبہ پیکنگ میں جوس متعارف کروائے۔ ان کا بڑا اچھا ریسپانس ملنے پر شیخ صاحب کی زیادہ تر توجہ اس نئے کاروبار کی طرف ہو گئی۔ زرداری نے اپنے والد کو ساتھ ملا کر بمبینو سنیما کو ٹھیکے پر لینے کی آفر کی۔ شیخ صاحب نے بدقسمتی سے ان کی آفر قبول کر لی۔ زرداری نے 2 ایگریمنٹ تیار کروائے، ایک تو ٹھیکے کا ایگریمنٹ تھا اور دوسرا بمبینو سنیما کی فروخت کا ایگریمنٹ۔ کچھ عرصے بعد زرداری اور حاکم علی زرداری نے سیاسی اثر رسوخ کام میں لاتے ہوئے جعلی ایگریمنٹ کی بنیاد پر اس سنیما پر قبضہ کر لیا۔ زرداری کی یہ باقاعدہ طور پر پہلی سب سے بڑی واردات تھی، جس کے نتیجے میں شیخ کاشف امتیاز صاحب ٹینشن میں بیمار پڑ گئے اور ان کا بمبینو بزنس گروپ بھی دیوالیہ ہو گیا۔ 1985 میں انتخابات ہوئے تو زرداری نے نواب شاہ سے صوبائی اسمبلی کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کروائے، لیکن اخراجات کے لیے مناسب رقم دستیاب نہ ہونے پر واپس لے لیے۔ اسی دوران بے نظیر بھٹو بھی واپس پاکستان آ گئیں تو زرداری کے ذہن میں ایک نیا آئیڈیا آ گیا۔ زرداری کی بہن فریال تالپور کی بے نظیر سے بچپن کی دوستی تھی۔ زرداری نے اپنا آئیڈیا اپنی فیملی سے ڈسکس کیا اور بے نظیر کا ذہن زرداری سے شادی کرنے کے لیے ہموار کرنے کا ٹاسک فریال تالپور کو دے دیا۔ فریال پرانی دوستی کے بہانے بے نظیر سے چپک گئی اور بے نظیر کو تنہا اور مشکلات کا شکار دے کر اپنا کام بڑے عمدہ طریقے سے کرنے لگ پڑی اور زرداری اور بے نظیر کی ملاقاتیں کروائیں، جن میں بے نظیر کو احساس دلایا گیا کہ زرداری اس کے لیے بڑے ہی کام کی چیز ہے، یہ ایک دھڑلے والا اور قابل اعتبار ہے اور اس کے راستوں سے سارے کانٹے چن لے گا۔ بے نظیر شادی کے لیے مان گئی اور اس طرح زرداری کی تو گویا لاٹری ہی نکل آئی۔ 18 دسمبر 1987 کے دن بڑی دھوم دھام سے یہ شادی انجام پائی اور 1988 کے انتخابات میں بے نظیر کامیاب ہو کر وزیر اعظم بن گئی اور زرداری ایک شیڈو وزیر اعظم۔ ہر ایک فائل پر بے نظیر کے دستخط کروانے کا معاوضہ آصف علی زرداری وصول کرنے لگا اور پھر جب اس سے آگے بات بڑھی تو مسٹر 10% مشہور ہو گیا اور بے نظیر کے دوسرے دور حکومت میں بات بڑھتے بڑھتے 50% تک جا پہنچی۔ 1990 میں برطانوی تاجر مرتضیٰ بخاری کی ٹانگ سے بم باندھ کر زبردستی اس کے بینک اکاؤنٹ میں موجود $8 لاکھ نکلوا لیے، جس پر انتہائی شور مچ گیا تو کرپشن کے الزامات پر غلام اسحاق خان نے بے نظیر حکومت کو برطرف کر کے آصف علی زرداری اور بے نظیر کے خلاف 19 ریفرنس فائل کر دیے، لیکن بروقت کوئی فیصلہ نہ ہونے سے 1990 کے انتخابات میں یہ دونوں میاں بیوی دوبارہ منتخب ہو جانے میں کامیاب رہے۔ اس دفعہ نواز شریف وزیر اعظم بن گئے، مگر ہر کسی سے ٹکراؤ
اور اختیارات اور دولت کی ہوس میں 1993 میں کرپشن کے الزامات پر کئی دفعات کے تحت برطرف کر دیے گئے۔ میر بلخ شیر مزاری کی نگران کابینہ بنی تو زرداری اس میں شامل ہو گئے۔ اسی دوران غلام اسحاق خان کا انتقال ہو گیا۔ انتخابات میں بے نظیر کو حکومت بنانے کا موقع مل گیا۔ سردار فاروق احمد لغاری صدر منتخب ہوئے اور کرپشن کے وہ 19 ریفرنس بالکل ہی بے اثر ہو کر رہ گئے۔ اس کے بعد زرداری کا ہاتھ اور کھل گیا اور یہ بڑے بڑے ہاتھ مارنے لگے۔ اس دور میں فرانس سے معراج لڑاکا طیارے اور ایٹمی آبدوز کے 4 ارب ڈالر مالیت کے سودے ہوئے اور آبدوز کی اسمبلنگ کراچی یارڈ میں ہونا طے پائی۔ ان دونوں سودوں میں مبینہ طور پر بہت بھاری کمیشن طے پائی اور آبدوز کے کمیشن کی آخری قسط حکومت پاکستان کی طرف سے واجبات کی مکمل ادائیگی کے بعد ہونا قرار پائی۔ اسی دوران زرداری پہلی دفعہ کلین شیو میں نظر آئے اور یہ بات بڑی ہی حیران کن تھی۔ وقفان حال نے بتایا کہ مسٹر زرداری حکومتی طاقت کے زام میں میر مرتضی بھٹو کے ہاں جا گھسے اور ان سے لیبیا کے صدر کرنل معمر قذافی کے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے لیے دیا گیا ان کا بلینک چیک مانگا۔ اس پر دونوں میں شدید جھگڑا ہو گیا اور میر مرتضی بھٹو نے اپنے گارڈ سے زرداری کو خوب اچھی طرح پٹوایا، جوتے مروائے اور گندے ناپاک پانی سے اس کی آدھی مونچھ بھی منڈوا دی۔ زرداری کو اچھی خاصی چوٹیں بھی لگیں، کچھ جسم پر اور کچھ دل و دماغ پر۔ 20 سپٹمبر 1996 کی رات ڈاکٹر شعیب سڈل کی سربراہی میں سندھ پولیس نے نہ رکنے کے الزام میں فائرنگ کر کے میر مرتضی بھٹو کو قتل کر ڈالا۔ جب تک میر مرتضی بھٹو کا دم نہ نکل گیا، جائے وقوع پر ایمبولینس کو نہ آنے دیا گیا، جو ایک پسٹل سے ٹھوڑی کے نیچے رکھ کر چلائی گئی۔ اتنے قریب سے یہ انتقامی گولی کون چلا سکتا تھا؟ اس قتل پر بے نظیر نے صرف زبانی واویلا کیا، کیونکہ اس بلینک چیک کا راز صرف میر مرتضی بھٹو اور بے نظیر کے درمیان تھا۔ یہ کیس بہت جلد ہی داخلے دفتر کر دیا گیا۔ میر مرتضی بھٹو کے قتل اور دفاعی سودوں میں اس قدر بڑی کرپشن پر صدر فاروق لغاری شدید پریشان ہو گئے اور انہوں نے بھی کرپشن کے بھیانک الزامات پر 5 نومبر 1996 کے دن پیپلز پارٹی کی حکومت کو برطرف کر دیا اور اسی دن زرداری کو گورنر ہاؤس پنجاب سے گرفتار کر لیا گیا۔ آصف علی زرداری نے یہاں سے فرار ہونے کی سر توڑ کوشش کی، لیکن قسمت نے اس کا ساتھ نہ دیا۔ جنرل پرویز مشرف اور بے نظیر بھٹو میں بیک ڈور چینل سے رابطے سن 2004 میں شروع ہو چکے تھے۔ کچھ برف پگھلی تو آصف علی زرداری کو جذبہ خیر سگالی کے تحت نومبر 2004 میں ضمانت پر رہا کر دیا گیا، لیکن میر مرتضی بھٹو کے قتل کے کیس میں پیش نہ ہونے پر یہ ایک دفعہ پھر گرفتار ہو گئے، لیکن اس دفعہ حکومت کا رویہ نرم تھا۔ آصف علی زرداری کو ہاؤس اریسٹ کر کے ان کے گھر کو ہی سب جیل کا درجہ دے دیا گیا۔ جنرل مشرف سے تعلقات میں مزید بہتری پر آصف علی زرداری کو ایک مرتبہ پھر ضمانت پر رہائی مل گئی اور اس نے اس موقع کو غنیمت جانا اور فوراً سے دبئی فرار ہو گیا۔ اپریل 2005 میں زرداری نے لاہور کا ایک مختصر دورہ کیا اور دوبارہ سے واپس چلا گیا۔ اس دورے میں جنرل مشرف سے تعلقات کو مزید وسعت دی اور اپنے خلاف انتہائی سنگین مقدمات پر عدالتی کارروائیاں ختم یا غیر مؤثر کرنے پر نتیجہ خیز بات چیت ہوئی اور جنرل مشرف نے خود کو محفوظ راستہ یعنی سیف ایگزٹ کے عوض ان میاں بیوی کے لیے راستہ نکالنے پر ختم ہوئی۔ NRO کی حامی بھر لی، جو بالآخر گو ہیڈ کا اشارہ ملتے ہی سپٹمبر 2007 میں بے نظیر نے دھوم دھڑکے سے پاکستان واپسی کا اعلان کیا، جہاں جنرل مشرف نے NRO کے تحت ان میاں بیوی اور دیگر بہت سے سیاستدانوں پر عائد مقدمات ختم کر دیے اور نئے انتخابات کا اعلان کر دیا۔ ان انتخابات کو بے نظیر نے اپنی ذاتی کامیابی سے تعبیر کرتے ہوئے سارے ثمرات خود سمیٹنے کی ٹھانی اور آصف علی زرداری کو نئی حکومت کے قیام سے پہلے ہی پاکستان آنے سے صاف منع کر دیا۔ آصف علی زرداری کو محسوس ہوا کہ بے نظیر اس سے بدظن ہو چکی ہے اور اب بے نظیر کو شاید اس کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ آصف علی زرداری یہ جان چکا تھا کہ اب بے نظیر اس کو سائیڈ لائن کرنا چاہ رہی ہے۔ آصف علی زرداری نے فوراً ہی متبادل پلاننگ شروع کر دی اور بے نظیر کے چیف سیکیورٹی افسر اپنے خاص الخاص بندے خالد شہنشاہ سے رابطہ کر لیا۔ بے نظیر کا آخری انتخابی جلسہ 27 دسمبر 2007 کی شام لیاقت باغ راولپنڈی میں تھا، جو انتہائی کامیاب ہوا۔ اسی وقت زرداری نے بے نظیر سے رابطہ کیا اور فون پر مبارکباد دی۔ بے نظیر بھٹو لیاقت باغ راولپنڈی کے اپنے اس کامیاب جلسے پر بہت خوش تھی۔
رپورٹس کے مطابق کہا جاتا ہے کہ زرداری نے ہی بے نظیر کو سن روف سے باہر نکل کر مجمع کو ہاتھ ہلا کر شکریہ ادا کرنے کو کہا، اور بے نظیر نے بدقسمتی سے یہ بات مان لی اور بلٹ پروف اور بم پروف لینڈ کروزر کی سن روف سے باہر نکل کر مجمع کی طرف ہاتھ ہلانے لگیں۔ ایک سنائپر نے اس کو نشانے پر رکھ لیا اور اس سنائپر نے ایک ہی گولی چلائی جو بے نظیر بھٹو کی کنپٹی پر جا لگی، جس سے بے نظیر کی موقع پر ہی موت واقع ہو گئی۔ کچھ لوگوں نے افراتفری پھیلانے کے لیے بم دھماکے بھی کر دیے تاکہ سب کچھ گڑبڑ ہو جائے۔ 27 دسمبر 2007 کی اس شام بے نظیر بھٹو کی زندگی کا سورج بھی غروب ہو گیا۔ ملک بھر میں امن امان کی صورتحال سخت کشیدہ ہو گئی اور اس صورتحال میں زرداری فوراً سے پاکستان پہنچ گیا اور اس نے اس قتل سے ابھرنے والی ہمدردی کی لہر کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے مرکز میں اور سندھ میں حکومت بنا لی۔ زرداری نے پلاننگ کے تحت پہلے سے تیار کردہ ایک جعلی وصیت نامے کو سامنے لا کر پیپلز پارٹی پر مکمل طور پر قبضہ کر لیا۔ فرینڈز، یہاں بمبینو سنیما والی واردات کا تجربہ بہت کام آیا اور اسی وصیت نامے کی روح سے بلاول زرداری کا سیاسی نام بلاول بھٹو زرداری رکھ دیا گیا۔ سید یوسف رضا گیلانی نے وزیر اعظم کا حلف اٹھایا اور اس کے بعد حسب وعدہ صدارتی انتخابات ہوئے اور زرداری نے کسی بدمزگی سے بچنے کے لیے اپنا نام آخری لمحات تک ظاہر نہ ہونے دیا اور کراچی کے ڈان الطاف حسین کی نامزدگی پر آخری لمحات میں صدارتی امیدوار بن گیا اور پھر 6 سپٹمبر کو صدارتی انتخابات کے نتائج کے مطابق آصف علی زرداری نے صدر پاکستان کا انتخاب جیت لیا۔